ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آیا یہ کیسا آدمی ہے، اس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ جہاں تک میری رائے ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ فقہی طور پہ وہ اہل حدیث یعنی جو غیر مقلدین ہیں ان کی طرف میلان رکھتے ہیں فقہی مسائل کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سننا کیسا ہے اور آیا وہ آدمی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو میری جو اپنی رائے تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں، جو پہلی رائے تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نہیں سننا چاہیے، لیکن بعد میں جب میں نے ان کے بیانات کو سنا اور ان کا ایک مناظرہ جو نیٹ پر موجود ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، امریکہ کے اندر ان کا یہ مناظرہ ہوا ہے۔ یہ مناظرہ ہوا تو انگریزی زبان کے اندر ہے، لیکن اس میں ڈبنگ کر کے اس کو اردو کی طرف منتقل کر دیا ہے، اردو کے اندر موجود ہے۔ صحیح مجھے یاد نہیں، غالباً 3-4 گھنٹے کا مناظرہ ہے یا 2 گھنٹے کا ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ مناظرہ جب میں نے سنا، مکمل تو نہیں سن سکا، البتہ کچھ سنا، مجھے اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی علمیت کا اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا علم جو ہے واقعتاً مضبوط ہے، اور فرق باطلہ، ادیان باطلہ یعنی عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت، ان مذاہب پر اس کا خوب مطالعہ ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط حافظہ بھی عطا کیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام کے حلقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال ایک عالمی اسکالر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسا کوئی اسکالر موجود نہیں جو عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف مناظرے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو جس طرح صلاحیت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے اور لے رہے ہیں، اور اس وقت وہ یہ جو قطر کے اندر فیفا فٹ بال کا جو ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس کے اندر بھی ان کو مدعو کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ تو بہرحال اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بہترین مبلغ ہیں، بہترین خطیب ہیں، اور دین اسلام کے بہترین مناظر ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ان کو سننا چاہیے، ان کے بیانات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں کہیں ان سے فقہی مسائل کے اندر خطا ہو جائے تو اس میں آپ مفتی حضرات سے رہنمائی حاصل کر لیا کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو انتہائی خوش اخلاق انسان ہیں، نرم مزاج، خوش اخلاق، غرور اور تکبر کہیں ان کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال ان کے بیانات کو سننا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔